آخر اوشن گیٹ سبمرین کہاں گئی؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اوشن گیٹ سبمرین کے ایسے راز جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ آخر کیا ہوا جو ٹائٹن سبمرین کے غائب ہونے کے بعد اس کے بکھرے ہوئے پارٹ ملے، اور آخر میں اوشن گیٹ سبمرین کہاں گئی اور اس کے پیچھے کے راز جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ اور ساتھ ہی ہم ٹائٹن سبمرین کے متعلق مزید معلومات دیں گے کہ آخر کیسے ٹائٹن سبمرین ٹائٹینک کو دیکھنے گئی اور اس کا حال بھی ٹائٹینک کی طرح ہی ہو گیا۔ کیا واقعی یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور اگر ہاں تو یہ سب کھیل کس نے کھیلا؟ دوستو اس واقعے کے 1.5 سال بعد پہلی بار یو ایس کوسٹ گارڈ نے ٹائٹن سبمرین کے آدھے حصے کی ویڈیو ریلیز کی ہے، جس میں ٹائٹن سبمرین 3775 میٹر زمین کے نیچے موجود تھی۔ ویڈیو کے مطابق یہ پارٹ سبمرین کا پچھلا حصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اصل حصہ تو سامنے والا حصہ تھا جہاں 5 پیسنجر بھی موجود تھے۔ کوسٹ گارڈ کی طرف سے ریلیز ہونے والی دوسری ویڈیو میں اس کا اگلا حصہ بھی دکھا دیا گیا، لیکن پیسنجر کہیں پر بھی نہیں دکھے۔ ان دونوں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ نتیجہ ملتا ہے کہ ٹائٹن کا پہلا حصہ پھٹ گیا تھا، یعنی پانی کے بڑے پریشر نے پہلے اگلے حصے کو ڈیمیج کیا اور اس کے بعد پچھلے حصے کو بھی ڈیمیج کر دیا۔ یہ سب معلوم کرنے والی ایک ایسی مشین تھی جسے ٹائٹن سبمرین کے حادثے کے ٹھیک 3 دن بعد 22 جون 2023 کو سمندر میں بھیجا گیا تھا۔ اوشن گیٹ سبمرین جو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئی تھی، اس کا اپنا خود کا ملبہ ٹائٹینک سے صرف 1600 فیٹ کی دوری پر پایا گیا۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے، آج سے 112 سال پہلے ٹائٹینک کی ٹکٹ جو تھی وہ 150 پاؤنڈ کی تھی، جو آج کی کرنسی میں تقریباً $4300 بنتے ہیں، اور اسی ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے جو ٹائٹینک سبمرین اندر گئی تھی اس کی ٹکٹ $150,000 کی تھی۔ اوشن گیٹ سبمرین جب ٹائٹینک کو دیکھنے جا رہی تھی، اس کا 1.5 گھنٹے تک اوپر موجود شپ سے رابطہ برقرار تھا۔ اوشن گیٹ سبمرین میں ٹوٹل 3 ٹورسٹ موجود تھے، جن میں سب سے پہلے تو تھے UAE کے ہمیش ہارڈن، جو کہ سپورٹس کے بہت شوقین ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے 2 ٹورسٹ بھی وہاں پہ گئے تھے، جن میں شہزادہ داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان داؤد موجود تھے۔ اس کے علاوہ 2 کریو ممبر کے علاوہ بھی وہاں پہ اسٹاکٹن رش بھی تھے، جو کہ ٹائٹن سبمرین کے CEO بھی تھے۔ اس کے علاوہ ٹائٹن سبمرین کے ایکسپرٹ پاول ہنری بھی ساتھ ہی موجود تھے۔ اوشن گیٹ سبمرین کے حادثے کے بعد ہر کوئی شخص یہی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اوشن گیٹ سبمرین کے ساتھ ہوا کیا، کیونکہ اس حادثے سے پہلے US نیوی کے آفیسر نے اوشن گیٹ سبمرین کی اوشن میں جانے سے پہلے ہی کچھ خطرناک ویوز سنی تھی۔ آخر وہ ویوز کیسی تھی؟ ویسے اب اس بات کا کوئی تک نہیں بنتا، لیکن انٹرنیٹ پر بہت سے سوال آئے ہیں کہ وہ ویوز شاید کسی جانور کی تھی جس نے ٹائٹن پہ حملہ کیا تھا، یا شاید وہ SOS سگنلز کی ویوز تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو ان کے سوالات کے جواب ملے نہیں تھے کہ ایک نیا معاملہ سامنے آیا جس نے اوشن گیٹ سبمرین کی ہسٹری سب کو دکھا دی۔ اس حیران کن رپورٹ میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ 2018 سے پہلے ٹائٹن سبمرین کے CEO نے اپنے ایک بندے کو نوکری سے نکال دیا تھا، کیونکہ اس نے ٹائٹن سبمرین کی سیکیورٹی کے اوپر کئی سوالات کھڑے کیے تھے۔ ٹائٹن سبمرین کو اسٹاکٹن رش نے خود ہی بنایا تھا۔ اس کی باڈی اسپیشلی کاربن فائبر سے بنائی گئی تھی۔ رپورٹس میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا ایکسپیریمنٹ صحیح انداز سے نہیں کیا گیا تھا، اور حتیٰ کہ اسے کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے سیٹسفائی نہیں کروایا گیا تھا۔ ڈیوڈ لوچرائے نے کئی بار اوشن گیٹ کے CEO کو کہا کہ یہ پیسنجر کے لیے سیف نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ جب ڈیوڈ کو جاب سے نکال دیا گیا تو 2018 میں اس نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں اس نے بتایا کہ کاربن فائبر 4000 میٹر نیچے جانے کے لیے سیف نہیں ہو سکتا۔ اس ٹاپک پہ ٹائٹن کے CEO اور ڈیوڈ کی کافی لڑائی چلتی رہی، جس کا اوشن گیٹ کے واقعے تک رزلٹ نہیں آیا تھا۔ رپورٹ کے بعد کافی سوالات کھڑے ہوئے کہ جب اوشن گیٹ سبمرین انڈر ایکسپیریمنٹ فیز تھی تو اسے سمندر کے نیچے لے کے جانے کی اجازت کیسے دے دی گئی؟ کیا USA میں کوئی ایسی باڈی نہیں تھی جو ایسے ایڈونچرز کو کنٹرول کرتی ہو؟ تقریباً کچھ ہفتے پہلے ہی اوشن گیٹ سبمرین کی ویڈیوز کے ساتھ شپ اور اوشن گیٹ سبمرین کا رابطہ اور ان کے میسیجز کو بھی پبلک کر دیا گیا ہے۔ 16 جون 2023 کو اوشن گیٹ سبمرین نے ایک لمبا سفر کیا جو کینیڈا سے کئی کلومیٹر دور تھا، اور وہ اس جگہ پر جاتا تھا جہاں ٹائٹینک تھی۔
2 दिन बाद 18 जून 2023 को टाइटन को पोलर सबमरीन से उतारा जाता है और उसे पानी में भेज दिया जाता है। सफ़र के शुरू से ही टाइटन सबमरीन ने ओशन गेट सबमरीन के साथ राब्ता बरकरार रखा। हत्ता कि पोलर प्रिंस को ओशन गेट सबमरीन की स्पीड और नीचे जाने की सारी डिटेल्स मिल रही थी। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि 9:32 पर मैसेज किया गया, हैव यू एट 680 मीटर्स। जवाब में ओशन गेट सबमरीन के पायलट ने कहा कन्फर्म, और इसी तरह उनका राब्ता बरकरार रहा। काफ़ी वक्त तक सब कुछ बिल्कुल सही चलता रहता है, लेकिन 9:50 पे ओशन गेट सबमरीन से पूछा जाता है, डू यू सी पोलर प्रिंस ऑन योर डिस्प्ले, जिसका काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता। अगले 20 मिनटों तक बिल्कुल खामोशी रही, फिर ओशन गेट ने रिप्लाई किया। इसी तरह काफ़ी वक्त तक सब कुछ तकरीबन सही चलता रहा। तकरीबन 10:15 तक कोई मसला नहीं बना। ठीक 10:28 पर ओशन गेट की गहराई 2744 मीटर्स थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो आपस में राब्ते में रहे। 10:41 पे पोलर प्रिंस ने कहा कि जब आप निस्किन बॉटल डिप्लॉय करें तो अपना टाइम और लोकेशन बताते रहना। जवाब में ओशन गेट सबमरीन ने कहा, निस्किन बॉटल तो है ही नहीं। एक्चुअली निस्किन बॉटल एक ऐसी बॉटल होती है जिसके ज़रिए ओशन के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद 10:47 पे जब ओशन गेट की गहराई टाइटैनिक से सिर्फ 452 मीटर्स दूर थी, जब ओशन गेट ने अपना आखिरी मैसेज किया, और उसके बाद ओशन गेट और पोलर प्रिंस का आपस में राब्ता कट गया। उनका आखिरी मैसेज था ड्रॉप 2 वेट्स। सबमर्सिबल में वेट्स लगे होते हैं जिनकी मदद से वो पानी के नीचे जा सकते हैं। जब स्पीड कम करनी पड़े तो वेट्स को एक एक करके गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह बिल्कुल सिंपल सी है, ताकि स्पीड को कम किया जा सके। इस मैसेज के बाद टाइटन का पोलर प्रिंस के साथ राब्ता टूट गया और कभी राब्ता ना हो सका।